سعودی عرب کے ساتھ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ علماء اس میں جائز ٹھہراتے ہیں. ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ جزاک اللہ خیر. دیکھیے کسی بھائی نے پیش کیا ہے, اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے. بھائیوں, ہم اپنے انڈیا میں اپنی کنٹری میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا سعودی کے حساب سے نہیں, ہم یہاں کے حساب سے. سعودی عرب میں ہم سے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. ہم عشاء کی نماز کے بعد آرام کے بستر پہ سونے جاتے ہیں, ٹی وی چالو کرتے بدلا سعودی عرب میں عشاء کی نماز شروع ہو گئی. تو ٹائم کا فرق ہے. ویسے چاند کا بھی فرق ہے. چاند ہمارے ملک میں کبھی اور نظر آتا ہے, سعودی عرب میں کبھی اور. اور اس مسئلے میں اگرچہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے, مگر آپ کے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم دین انتقال کر گئے, اللہ بڑی رحمت کرے, علامہ عبدالعزیز حقانی صاحب. میں نے ان کا مضمون پڑھا تو بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا, اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ان کا وہ مضمون چھپا تھا کہ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی رویت ہے, ہر شہر کے لوگوں کی اپنی رویت ہے. وہ اپنا چاند لے کر کے روزہ رکھیں گے, اپنا چاند لے کر کے منائیں گے. یہ پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں ایک چاند منانا یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات نہیں ہے, اور نہ پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے. ایسا جب تک ممکن نہیں ہے تب تک کوئی اگر اپنی الگ عید منا رہا ہے, اپنا الگ روزہ رکھ رہا ہے, تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے. اس کو اللہ تعالی نے صاف دینا. بچت کھاتے میں بینک میں رکھے ہوئے پیسے میں بیاج کے طور پر جمع کر دیتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا اس پیسے کو کیسے. دیکھیے یہ مت کہیے کہ معلوم نہیں پڑتا, سارا سسٹم موجود ہے. انٹرسٹ کی رقم روز نہیں آتی, ہر کوارٹر پر آتی ہے. ہر کوارٹر مطلب ہر 3 مہینے پر آپ کے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے. آپ اپنی پاس بک پہ اگر انٹری کرائیں گے پاس بک پہ لکھ کے آ جائے گا انٹرسٹ کا اتنا پیسہ. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ ہر کوارٹر پر اپنے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکلوائیے اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے وہ رقم کسی غریب کو دے دیجیے. بس وہ آپ کے اوپر استعمال نہیں کرنا, اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا ہے, بینک میں رکھنا نہیں ہے, اس کو نکال کے خرچ کر دینا ہے. کسی بھی کوئی دوا علاج کے لیے ضرورت ہے اس کو دے دیجیے. کسی بھی غریب آدمی ہے جس کو ضرورت مند ہے اس مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں, کہ مسلمان کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ. نہیں اجر کی نیت سے, اس پر کوئی اجر و ثواب کی نیت نہیں کرنا, وہ کوئی دان نہیں ہے. وہ پیسہ آپ اس لیے غریب کو دے رہے ہیں کہ پیسہ استعمال ہو جائے, بس اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے آپ, لیکن غریب کو دے دیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے. ثواب آپ کو نہیں ملے گا, نہ ثواب کی نیت. کچھ لوگ 50% یا 60% میں چندہ کرتے ہیں. دیکھیے شریعت میں زکات کی رقم کے جو مثال بیان کی قرآن میں اللہ رسول قوم میں بیان کیے, اس میں زکات وصولنے والے کو بھی زکات کی رقم میں سے دینے کا حکم ہے, والعاملین علیہ. لیکن اس کا باقاعدہ پرسنٹیج بنانا, اور پرسنٹیج بھی اتنا بڑا بنانا کہ دینے والا 1 لاکھ دے رہا ہے اور مدرسے میں 40,000 پہنچنا ہے, 30,000 پہنچنا ہے, تو بہت غور کریں. اس لیے جو میری نظر میں علماء کے فتاوے ہیں, تحریریں, انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ٹھیک ہے چندہ لانے والوں کو پیسہ دیا جائے, مگر اتنے بھاری ریشیو کے ساتھ کمیشن دینا یہ مناسب نہیں ہے. کسی بھائی نے 500 روپے کی رقم دی ہے رحمت عالم کو, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے. ایک دو سوالات آ رہے ہیں, مجھے الٹیمیٹم ملا ہے تو بچنے والا ہے. قبرستان کے نام پر زمین دینے کے بعد پھر اسی زمین کو واپس لے لینا کیسا ہے, اور اس زمین پر کھیتی غلط ہے. اگر آپ نے قبرستان کے نام پر زمین وقف کر دی تو وقف زمین کو دوبارہ واپس نہیں لے. قبرستان کے نام پر زمین وقف ہو گئی, اس پر قبرستان ہی بنے گا, اس کو دوبارہ لینا اور کھیتی کرنا بالکل غلط ہے, یہ مناسب نہیں ہے. میری سگی بہن کی شادی جس لڑکا سے ہوئی, اس لڑکا کی سگی بہن سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں نقد مہر کے ساتھ؟ 10 سال ہو گیا میری بہن کی شادی میں, اب میں اپنے بہن کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے شریعت میں جو منع ہے اس کو بولتے ہیں نکاح شعار. اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مہر کے بجائے یہ طے کر دیا جائے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کروں, آپ میری بہن سے شادی کروں.
اگر مہر کے بجائے ادلا پتنی والی شادی کی جائے تو اگر مہر طے ہے، میں آپ کی بہن سے شادی کرتا ہوں، آپ میری بہن سے شادی کرتے، دونوں کا مہر طے ہے تو کوئی حرج نہیں پاتا. اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد ہے کہ اس طریقے کی شادی عام طور پر سکسیس نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی. کوئی مسئلہ آتا ہے، میں کئی کیس دیکھا ہے، اگر اس گھر کی لڑکی اس گھر گئی، اس گھر کی لڑکی اس گھر آئی، اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے گھر کی لڑکی کو سہنا پڑتا ہے. اس لیے اس طریقے کی رشتہ داری سے بچنا چاہیے. حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو. لیکن شریعت کی طرف سے یہ حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. پنج وقتہ نمازی ہے، چوری کا مال گھر میں لگاتا ہے، جائز ہے. چوری کا مال اگر گھر میں لگاتا ہے، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط رہے گا. کرنے والا کتنا ہی بڑا مقدس اور پرہیزگار کیوں ہو، اس کے کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہوگا. تو میرے عزیزوں، جاتے جاتے آپ کو پھر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی کمائیوں کے سلسلے میں ہم چنتا کریں. آج جو سڑکیں بازی پیچھے ہمارا نوجوان برآمد ہے اور دائن دھیے کے لیے پیسہ چلا رہا ہے، اور بٹکوائن کے نام سے اور کون سی پیسے کو حلال پیسے کماؤ اور حلال جگہ سے ممکن